لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامن کو کھلا دو، صدقے کا ثواب۔ تلاش کرنا سیکھو، ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے، یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو، بیٹیوں کو سکھاؤ۔ ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہ تو ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں، تو لڑائی تو ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، کیا تو آپ کی شان سناؤ قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اتنی بڑی شان والا آٹا گوندھ رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے۔ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ وہ بڑے حد شاید شاباش۔ تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں تو نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے۔ تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے۔ عائشہ میرا جوتا بھی سی دو، نہیں خود سی رہے تھے۔ تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا، اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا، تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا؟ تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ۔ میں جب آپ کے ماتھہ انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا۔ تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ محبت کے طور پر ان کو
लुकमे खिला रहे हो। आपने फरमाया बीवी को लुकमा खिलाना सदके का सवाब है, रोज मुफ्त का सवाब लो। 2-3 लुकमे बेगम को खिला दो, बेगम खामिन को खिला दे, सदके का सवाब। ये मेरे नबी ने हमें घर की जिंदगी सिखाई है, ये घर की जिंदगी है। और आप मियां बीवी के जिम्मे है एक दूसरे को इजहार मोहब्बत करो। रिश्ते मोहब्बत का इजहार से पलते हैं। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। अरब में बीवी से इश्क का बताना बहुत ऐब था। हमारे मुल्क में भी है, रन मुरीद हो गए तो रन मुरीद हो, बीवी के पीछे लग गए। तो और गर्लफ्रेंड के लिए अशार थे, अशार खुलम खुला शेर पढ़ते थे। हमको 2-4 शेर सुनाता हूँ। वहल तबकीना लैला, लैला मजनू का नाम तो सुना हुआ ना। तो ये मजनू तो हमारे यहाँ मशहूर, उसका नाम था तौबा। तौबा कम तौबाला नहीं की थी ना, तौबा है उधर। कबीला उसका खिफाजी था और लैला का कबीला उखैलिया था। तो खुलम खुला कह रहा है वहल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइहु। ये एक शेर हो गया, इसमें लैला का नाम। कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमअन मिनल ऐन साफ़िहु। कोई शर्म नहीं आ रही उसे कि वो एक जिस लड़की से वो शादी भी नहीं हुई उसके लिए वो शेर पढ़ रहा है। और बीवी तौबा तौबा तौबा। अब इस माहौल में आप मस्जिद नबवी में बैठे हैं और मजमा बैठा हुआ है और एक शख्स आता है, वो आपसे जोर से पूछता है मन अहब्बुन्नास इलैका या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है या रसूल अल्लाह। तो आप कहते आयशा। कान में कहते आपने जोर से कहा आयशा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। वो तो हिल गया, सारे ही हिल गए। एक ही नबियों के बीवी नाल एडा इश्क। तो उन्होंने फौरन बात बदली, नहीं 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 या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में सबसे ज्यादा किससे प्यार है। तो आपको पता चल गया, नु गल हजम नहीं हुई। आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने फरमाया आयशा के अब्बा से मुझे उसके बाद सबसे ज्यादा प्यार। ये जिंदगी है, अल्लाह की कसम इससे कोई पैसा नहीं लगता और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। बर्दाश्त करना सीखो। एक उभर पड़े तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरा उभरे तो पहला चुप हो जाए। ये तलाकें खत्म हो जाएंगी, ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। जबान को सीना सीखो, चुप करना सीखो। बेटियों को सिखाओ। हमारा ससुराली मुआशरा, चाहे आप लोग इंडिया पाकिस्तान से यहाँ भी आ गए हैं, ससुराली मुआशरा हिंदुआना है, उसमें इस्लामी तहजीब कोई नहीं है। मेरे नबी का फरमान है, ये जो मेरे सहाबा हैं मदीने वाले, ये बहुत आलीशान लोग हैं। किस बात पे? जिहाद, रोजा, हज, ज़कात नहीं। जब ये किसी की बेटी को लेकर आते हैं ना बहू बना के, तो उस बच्ची को ससुराल में पता नहीं लगने देते कि माँ बाप के घर है या ससुराल के घर। और हमारे माहौल में आते ही टेस्ट शुरू हो जाते। मैं आपको अपने घर का लतीफा सुनाता हूँ। शुरू से नौकर चाकरों में आंख खुली, अल्लाह ने रिज्क दिया। माँ बाप की तो फैल, अल्लाह ने एक अच्छे घराने में पैदा किया, बड़े खानदान में, रिज्क की फरावानी। और हमारे वालिद मेरी माँ को चूल्हे पे नहीं बैठने देते थे, नौकरानियां करें, नौकर करें। ठीक है, मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी थी शहर से, तो फैसलाबाद, मैं मुल्तान के पास मेरा गांव। लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ, हमारी बड़ी ठेठ और कड़कती हुई लैंग्वेज थी। तो बेचारी वैसे ही घबराई रहती थी। अब मासियां चाचियां इकट्ठी हो गई,
ذرا سننا. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے کہ بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے؟ میں بھی تھائیں پیدا ہوں. میری ماں تو چولہے تے بند ہی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی, سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے. نوکرانیاں تھی, نوکر تھے. تو اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے. اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے. میں ہنس پڑا. میں کہ میں نے دسو تو صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے, سالن بنا رہی ہوتی ہے, اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے, تو تجھے خیال ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سیدھی, کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے, ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے, بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے, سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے, اسے اپنی بیٹی بناؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں, بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے. تو اللہ کے